والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بارگاہ مقدسہ میں ہدیات و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ پاک کی کائنات میں جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں ان کے امتحانات کا ذکر فرمایا اور ساتھ اللہ رب العزت نے امتحانات کا رزلٹ بھی ذکر فرمایا۔ پہلے امتحانات کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے ان سے امتحانات لیے، پھر خالق کائنات نے اس امتحان کا رزلٹ بھی بتا دیا، اور پھر اسی آیت مبارکہ میں اللہ نے رزلٹ کے بعد انعام کا ارشاد بھی فرمایا۔ تین باتیں ہوتی ہیں نا، امتحان دیا جاتا ہے، امتحان
سے پہلے تیاری ہوتی ہے، تیاری کے بعد پھر امتحان ہوتا ہے، امتحان کے بعد پھر رزلٹ ہوتا ہے، رزلٹ اچھا ہو تو انعام ملتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو خالق کائنات نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یاد کرو جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بِكَلِمَاتٍ کچھ باتوں کے ساتھ، کچھ باتیں ایسی بھی جن سے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا، یعنی امتحان لیا۔ ابتلا کا معنی امتحان لینا، امتحان لیا اللہ رب العزت نے ان کا ابراہیم علیہ السلام کا چند باتوں کے اندر فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب امتحان لیا گیا ابراہیم علیہ السلام کا تو وہ کامیاب ہوئے، ان امتحانات کے اندر ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ تو پھر خالق کائنات نے انعام کے طور پر، باقی تو بڑی اللہ کی مہربانیاں ان کے اوپر، تو یہاں آیت مبارکہ میں جو پہلے پارے کی سورہ بقرہ میں پڑھ رہا ہوں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کے طور پر فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما۔ اے ابراہیم علیہ السلام میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں۔ قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ ابراہیم علیہ السلام جو ایک فطری ہوتی ہے بات کہ ایک خواہش ہوتی ہے کہ جس طرح اللہ مجھے اپنا تابعدار بنا رہا ہے اللہ میری اولاد کو بھی اپنا تابعدار بنا رہا ہے۔ تو جب یہ بات ابراہیم علیہ السلام کو خالق کائنات نے ارشاد فرمائی کہ اے ابراہیم علیہ السلام میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے فوراً عرض کی یا اللہ مجھے امام بنائے گا تیری مہربانی، تو میری اولاد کا کیا بنے گا؟ میری اولاد میں سے بھی لوگ امام بنیں گے؟ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ہاں تمہاری اولاد میں سے بھی میں امام بناؤں گا، لیکن یہ بات واضح ہے کہ ظالموں کو میرا وعدہ شامل ہے۔ جو ہٹ جائے گا تیرے طریقہ کار سے اس کے لیے یہ میرا وعدہ نہیں ہے، جو تیرے طریقہ کار پہ چل کر تیری اولاد میں سے رہے گا اس کو بھی امام بناؤں گا۔ تو خالق کائنات نے آزمائش فرمائی ابراہیم علیہ السلام کی کچھ کلمات کے ساتھ، ان میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن تین بڑے امتحانات ہیں۔ ان میں سے ایک امتحان وہ ہے جب آپ اپنی بیوی اور شیرخوار بچے اسماعیل علیہ السلام مکہ میں چھوڑ کر جانا۔ یہ مکہ میں چھوڑ کر جانا بظاہر تو یہ معمولی سی بات لگتی ہے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ آج بھی اگر کوئی اپنی اولاد کو باہر کہیں نہیں رات کو رہنے دیتا، لیکن مکہ اس وقت تھا کیسا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے سیدہ ہاجرہ کی بطن مبارک سے، تو ابراہیم علیہ السلام کی تقریباً 87 سال عمر مبارک، اور 87 سال کی عمر مبارک کے اندر جب اللہ نے بیٹا عطا فرمایا تو فطری چیز ہے، ایک عرصے کے بعد ایک اولاد دیکھی تھی تو ایک مطلب ایک محبت تو ہوتی ہے، محبت تھی۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ آپ اپنے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ کر آئیں مکہ کے اندر۔ جب یہ حکم ملا تو فلسطین سے بیت المقدس سے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چل پڑتے ہیں، اور پھر آپ پہنچتے ہیں مکہ کے اندر، اور مکہ کے اندر جب پہنچتے ہیں یہاں پر اپنی بیوی کو بھی چھوڑا، کوئی اور انسان نہیں یہاں پر، صرف
जंगल ही जंगल, पहाड़ ही पहाड़, साइडों पर कोई कोई रहता ही नहीं था उस वक्त, जहाँ मतलब तूफान नूह के बाद बिल्कुल जहाँ सब कुछ खत्म हो चुका था, बल्कि खाना काबा की दीवारें भी गिरी हुई थी, सिर्फ वो नींवें मौजूद थी जिनके ऊपर पहले इब्राहिम हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के दौर में जहाँ तमीर हुई थी वो निशानात मौजूद थे। तूफान नूह में पानी हर तरफ आया, उस पानी की वजह से फिर दीवारें भी गिर गई, तो और इंसान भी यहाँ कोई नहीं थे। तो जिसका सूरह इब्राहिम ने 13वें पारे में अल्लाह तआला ने फरमाया, रब्बना इन्नी अस्कनतु बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस सलात फजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समारात लअल्लहुम यशकुरून। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इन्नी अस्कनतु, ऐ हमारे रब, बेशक मैं छोड़ के जा रहा हूँ या मैंने इनको यहाँ ठहरने के लिए इंतजाम कर दिया है, कहाँ पर, विवाद एक गैर ज़ी ज़र्इन, ऐसी बस्ती के अंदर जहाँ खेती बाड़ी नहीं होती, यहाँ तो अनाज पैदा नहीं होता, यहाँ तो मतलब रिजल्ट का कोई बंदोबस्त ही नहीं। आज भी आप देखिए मक्का में कौन सा मतलब कोई खेती बाड़ी होती है, पहाड़ ही पहाड़ है। तो अल्लाह से अर्ज करते या अल्लाह, मैंने अपनी फैमिली को, अपनी बीवी को, अपने बच्चे को उस जगह छोड़ा है जहाँ खेती बाड़ी नहीं होती, लेकिन ये बात है इन बैतिकल मुहर्रम, तेरा घर मौजूद है, मैंने यहाँ पर और कोई चीज नहीं देखी, अल्लाह तेरे घर को देखा, तेरे घर की वजह से मैंने अपनी बीवी और बच्चे को यहाँ छोड़ा है। उसके बाद अल्लाह से फिर दुआ कि रब्बना लियुक़ीमुस सलात, ऐ हमारे रब, मैंने इनको यहाँ छोड़ा ताकि वो नमाज कायम करें। आप अंदाजा करें, ये होती है अपनी औलाद के लिए। असल औलाद के साथ खैर ये है कि औलाद अल्लाह के रास्ते पे, औलाद अल्लाह के रास्ते पे चले, तो वरना औलाद की अच्छी तरबियत जो है, अच्छी तरबियत ही सबसे बड़ा बंदे के लिए ज़खीरा होता है कि औलाद अच्छी हो जाए, औलाद जो है वो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाली हो जाए। जिन लोगों को ये सादत नसीब है, बड़े खुशकिस्मत लोग। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं कि अल्लाह, मैंने इसलिए जहाँ छोड़ा है कि ताकि नमाज कायम करे, और फिर फजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम, या अल्लाह लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल। आप अंदाजा करें, तहवी इलैहिम, वो इनकी तरफ आए, मतलब दुनिया के किसी भी कोने में इंसान है, वो सफर करके इधर आए, तेरे पास घर के पास आए, यहाँ मैं अपनी फैमिली को यहाँ मतलब सेटल करके जा रहा हूँ, तो यहाँ पर आए, और फिर जो इधर आए जहाँ है कुछ नहीं, है कुछ नहीं, यहाँ पर ना खेती बाड़ी होती है, यहाँ पर ना और कोई मतलब इतना कोई और अनाज का बंदोबस्त है, बल्कि कुछ नहीं है यहाँ, लेकिन वरज़ुक़हुम मिनस समारात, अल्लाह को इन मक्का वालों को, यहाँ पर जो लोग रहे उनको तो फलों का रिज़्क अता फरमा। यानी आप अंदाजा करें कि दुआ की तो आज इतनी खूबसूरत अंदाज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ को पूरा किया। लोग खींचे चले जाते हैं, लोग खींचे चले जाते हैं, दुनिया के कोने कोने से लोग वहां पर जाते, मक्का के अंदर क्यों जाते हैं? अल्लाह के घर को देखे, अल्लाह के नेक बंदों की जो निशानियां हैं उनकी ज़ियारत करें। सफा मरवा पे जाने वाले इतने दौड़ दौड़ कर वहाँ पर सही करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि सैयदा हाजरा ने वहाँ के चक्कर लगाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मकाम इब्राहिम पर नफल पढ़ते हैं कितने शौक से, और किस मुसलमान की ये ख्वाहिश है। लिहाजा आप अंदाजा करें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो दुआ है जो अल्लाह ने कबूल कर ली थी, कि उन्होंने दुआ की कि फजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम, कि अल्लाह लोगों के दिलों
दिलों में मेरी फैमिली की मोहब्बत डाल देना, मेरे बीवी बच्चों की मोहब्बत। इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर गया हूँ, अपनी बीवी को छोड़कर गया हूँ, तो उनके दिलों में मोहब्बत डाल देना। और फिर यहाँ होता कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी तो अल्लाह इनको फलों का रिज़्क देता है। आप अंदाजा करें दुनिया में जहाँ जहाँ फल होते हैं वहाँ इतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं मिलते जितनी अच्छी क्वालिटी में मक्का में मिलते हैं। हर चीज हर फल वहाँ से मिलता है और अच्छा मिलता है, और जहाँ पैदा होते हैं उससे अच्छी क्वालिटी में वहाँ मिलता है। केले वहाँ से, आम अच्छे, हर चीज मतलब हर फल वहाँ पे मिलता है। तो लिहाजा आप अंदाजा करें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इम्तिहानात का जिक्र किया मैंने भाई इब्राहिम आपको कलिमातिन, अल्लाह ने कुछ बातों में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइश की, जिनमें मैंने अर्ज किया कि तीन बड़ी बातें हैं। एक ये बात कि 87 साल की उम्र के अंदर बेटा मिला और उस बेटे को जनाब शीरखारी की उम्र के अंदर ही जनाब ऐसी वादी में ऐसी जगह पे छोड़ आए जहाँ पर कोई खेती बाड़ी नहीं, कोई इंसानियत नहीं, कोई लोग नहीं। तो ये सारा वहाँ पे छोड़ कर आना ये बड़े दिल मुर्दे की बात थी, आम बात नहीं थी। बस अल्लाह ने फरमाया कि छोड़ो, छोड़ने चले गए। तो ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश। तो लिहाजा ये बातें ऐसी है, आज भी हम देखते हैं कोई किसी का जवान बच्चा अगर 10 मिनट घर से लेट हो जाए तो ढूंढ कर करके पूछते कहाँ गए, तो जिस इतने फासले पर आप तो फिर वापस आ गए, आप फिर वापस यहाँ बैतुल मुक़द्दस आ गए, तो अपनी फैमिली को वहां पर छोड़ के आए। और ये छोड़ के आना ये बहुत बड़ा इम्तिहान। और इसी तरह आप देखिए कि आपके इम्तिहानात में से नारे नमरूद के सामने खड़ा होना बड़ा इम्तिहान था। कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलक़द आतैना इब्राहीम रुशदहू, हमने रहनुमाई फरमाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। उस वक्त जब लोग बस्ती वाले उन्होंने बाहर जाकर खुले मैदान के अंदर अपना जो त्यौहार था उसको मनाना था, उस वक्त जब वो जाते हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस बस्ती के अंदर ही रह जाते हैं। और ये दो जगह पे ये तकरीबन वाक़या कुरान करीम के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तकरीबन 75 जगह पर वाक़या है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुताबिक है। तो यहाँ पर जो सूरा अंबिया के अंदर 17वें पारे में है, ये भी तकरीबन पूरा रुकू है, जहाँ से पहला पाया खत्म हुआ दूसरा पाया शुरू हो रहा है। तो वहाँ पर आप देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब बस्ती के अंदर रह गए, और यही इसका लिंक जो है सूरह साफ़ात 23वें पारे में भी जाके मिलता है। तो उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने जाने के लिए कहा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्होंने आसमान की तरफ देखा। आसमान की तरफ देखने का मकसद ये था कि अल्लाह की तरफ से रहनुमाई मिले। तो जब अल्लाह की तरफ से रहनुमाई मिली तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे इतनी सकीम, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप जाओ। आप बस्ती के अंदर ही रह गए, सारे चले गए। जब सारे चले गए तो आपकी तबीयत क्या, आपने तो पीछे उनकी तबीयत ठीक कर दी। जो बुद्ध खाना था उसके अंदर जब आप तशरीफ ले गए तो आपने क्या किया, आपने ख्वाजा आलम जुज़ाज़ आपने उनके टुकड़े किए। वो जो बुद्ध पड़े थे, किसी की टांग उतारी, किसी का बाल उतारा, किसी का सर उतारा। वो बुद्ध तो कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने क्या करना था, वो आगे से अगर यही बात तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब कहने लगे, वापस आई कौम, और वापस आकर कौम ने जब ये बात कही कि इनका ये हशर किसने किया, तो किसी ने कहा कि एक नौजवान है, उसको तक आप जवान थे, वो इनको बुरा भला कहता है, युकाल लहू इब्राहिम, और जो इन कुत्तों को बुरा कहता था उस नौजवान का नाम इब्राहिम है। तो जब कौम इनके पास आई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, तो
آپ نے ان کو فرمایا کہ بل فعلہ کبیرہم، ان کا جو بڑا ہے نا، ان کا گرو جس کے کندھے پہ وہ مالا قتل ہے، جو جس چیز سے توڑا تھا وہ کندھے پہ پڑا ہے، دیکھو یہ تو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو یہ چھوٹے چھوٹوں کو سب کو اس نے مارا ہوگا۔ تو جب یہ بات یہی ایک بات یاد رکھیں کہ بندے کا ضمیر جو ہے نا، اگر یہ مرا ہوا نہیں ہے نا، تو یہ نا بالکل سیاہ ہو گیا گناہ کرتا ہے، تو یہ فیصلہ ضرور دیتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ ہیٹ ہوتے ہیں، وہ بس بات پہ اڑے رہتے ہیں، لیکن اندر ایک دفعہ ان کو فیصلہ ضرور دیتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو جب ان کو کہا ابراہیم علیہ السلام نے بات فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہ اگر یہ بول سکتے ہیں تو پوچھو ان کے بڑے سے، ان کے بڑے سے پوچھو جس کے پاس وہ آلہ قتل ہے، جس سے وہ توڑے گئے، وہ کلاڑی یا کلاڑا جو بھی تھا وہ موجود ہے اس کے کندھے پر، تم اس سے پوچھو کہ کس نے کیا ہے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے اپنے نفسوں کی طرف، دل کی طرف توجہ، دل کی طرف جب توجہ کی، دل نے تو فیصلہ دے دیا کہ یہ تو بول ہی نہیں سکتے۔ اگر فرض کرو تو ان کے بڑے بول سے پوچھتے بتاؤ جی اس کو کس نے مارا ہے، وہ آگے سے چپ ہے، اس کو تو تم خود صاف کرتے ہو، اس کے اوپر خود کپڑا پھینکتے ہو، وہ تو اپنی پٹی بھی خود صاف نہیں کر سکتا، گرد اس کے اوپر پڑ جائے، اس کے اوپر کوا بٹ کر جائے، کوئی بھی پرندہ بیٹھ جائے کسی بت کے سر کے اوپر تو اس کو جناب کوئی پیشاب کر جائے، کوئی بٹ کر جائے، تو بلکہ پرندوں کی تو بٹ پیشاب ایک ہی جیسے تو وہ کر جائے تو وہ خود نہیں صاف کر سکتا، تو جب وہ خود اپنی وہ گندگی صاف نہیں کر سکتا جو کسی نے اس کے اوپر ڈالی ہے، وہ تمہاری کیا کو صاف کرے گا، تمہیں کیا سکون دے گا۔ ایسی یہ انسانیت کی جس نے بھی انسانوں کو اس طرف لگایا، اس نے بڑا ظلم کیا انسان کو۔ یہ تو عقل میں بھی آنے والی بات نہیں ہے کہ تم پتھروں کے سامنے اپنے ماتھے ٹیکتے ہو۔ تو لہذا اصل عبادت کی لائق اللہ کی ذات ہے، اور اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جو عقلاً بھی اور عقیدتاً بھی عبادت کے لائق ہے اور سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ تو جب کہا گیا کہ ایسا کرو، اس سے پوچھو، انہوں نے جب اپنے نفسوں کی طرف غور کیا پتہ چلا یہ تو بول ہی نہیں سکتے، جب یہ بول ہی نہیں سکتے تو پھر یہ طاقتور لوگوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، دلائل کے میدان میں وہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے اپنی بات کو ایسے اوپر ڈالنا ہوتا ہے۔ طاقتور لوگ جب میدان دلائل کے معاملے میں بات نہیں کر سکتے پھر ایسے مسلط ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح نمرود نے کیا تھا، اس نے جناب لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا، کہنے لگا یہ دیکھو یہ ابراہیم علیہ السلام کو تمہارے خداؤں کو برا بلا کہہ رہے ہیں۔ تو جب یہ بات اس نے مطلب کر دی تو پھر لوگ ظاہر ہے لوگوں کا ایک مذہبی جو ایک معاملہ تھا، حقیقت میں تھا اس کا ذاتی، کیونکہ نمرود کے ساتھ بات ہو رہی تھی کہ تم بتوں کے پیچھے چلتے ہو، یا اور لوگوں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بات ہو رہی تھی، تو بڑے بڑے لوگ بڑے چاک باز ہوتے ہیں، تو انہوں نے جب دیکھا کہ ہماری تو دال نہیں کر رہی، انہوں نے اس کو مذہبی رنگ دے کر کہ دیکھو جی یہ تمہارے بتوں کو برا بھلا کہہ رہے، تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، تو تم اگر کچھ کرنا چاہتے ہو اپنے ان بتوں کے ساتھ محبت کرتے ہو تو پھر مالو حرکوہ منصوروا لہذاکم ان کنتم فاعلین۔ ان بڑے بڑے سرداروں نے کہا باقی ساری قوم کو ایسا کرو ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیتے ہیں، جنہوں نے بالکل ہمارے سارے بتوں کو تہس نہس کر دیا، ان کو جلا دیتے ہیں، اور منصوروا لہذاکم تم اپنے خداؤں کی اس طرح مدد کر سکتے ہو، تم چاہتے ہو یہ خدا تمہارے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ان کو تم خوش کرنا چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا تیاری کرو، ان کو جلا دیتے ابراہیم علیہ السلام۔ تو بہرحال یہ بڑا امتحان تھا، ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے مدد کی، تو اس وقت جب انہوں نے آگ کو بھڑکایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی
سورہ انبیاء کے اندر 17ویں پارے کی آیت مبارکہ قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، انہوں نے آگ کو جلایا، اتنا جلایا کہ جناب کئی پاس نہیں کھڑا ہوا جاتا تھا، اتنی جناب وہ ایک مطلب سمجھے کہ مذہبی معاملہ بن گیا کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ بندہ کہتا ہے کہ جناب یہ کام اچھا ہے، اس میں بھی حصہ ڈالوں، اس طرح کی سچویشن بنا لی انہوں نے۔ تو پھر اس وقت جناب کو تھوڑی لکڑیاں لا رہا ہے، کوئی بہت زیادہ لا رہا ہے، تو اس طرح کر کر آ کے انہوں نے بڑی شدت والی آگ جو تھی وہ بھڑکا ہے۔ تو جب بھڑکائی تو اس وقت اللہ کو پھر سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ ہی تھا جس نے روٹین سے ہٹ کر بھی اللہ چاہے تو سارے کام کر دے۔ اللہ نے عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک سلائے رکھا، یہ اللہ کی شان ہے۔ یہاں دوسرے دن دفنانا ہو تو سب خانے میں لاش رکھنی پڑتی، لیکن 100 سال تک پڑے رہے، یہ اللہ کی مرضی، اللہ جس طرح چاہے وہ کرے۔ اور جناب گدے کی ہڈیاں بکھری پڑی ہے اور سالن 100 سال بھی خراب نہیں ہوا، آپ اندازہ کریں۔ تو یہ اللہ بتانا چاہتا تھا کہ اللہ کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے، تو بہت طرح سوچتے ہو، اللہ کی اپنی روٹین ہے، اللہ جو چاہے سو کرے، اللہ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو لہذا خالق کائنات نے وہی آگ جو جلانے کا کام کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام۔ وہی آگ جو جلا دیتی تھی، جس کے اندر آج بھی آگ جلا ہی دیتی ہے، آج بھی کوئی آگ میں وہ ہاتھ ڈال کے نہیں دیکھ سکتا، جلا دے گی، کیونکہ آگ کا کام بھی جلا دینا ہے۔ تو جب آگ اپنی فطری ماحول کے اندر جلانے کا کام کرتی ہے، لیکن وہی آگ اس کو حکم ملا کہ تو نے اب جلانے والی تیری اندر طاقت نہیں، ختم، تو اب جلانا نہیں ہے، میرا ابراہیم تو تمہیں آ رہا ہے، تم جو ہے اس کے لیے ٹھنڈی ہو جانا ہے۔ ٹھنڈی برد، برد کہتے ہیں اے جو ہوتا ہے نا، مطلب آپ برف، برف کو عربی میں برد کہتے ہیں، یعنی وہ جو ہے اتنی بڑی تپش کہ ابراہیم علیہ السلام کو کسی ذریعے سے آگ کے اندر ڈالا انہوں نے، یعنی اتنی تپش بھی کہ قریب آ کر بھی نہیں آگ میں وہ ڈال سکتے تھے، اتنی تپش والی آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا تشریف لے جانا تھا، وہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی، آگ سلامتی والی ہو جاتی۔ ابراہیم علیہ السلام، سلامتی والی کا مطلب ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں ہوا، ابراہیم علیہ السلام کو ذرا سی بھی تپش نہیں ہے۔ تو لہذا یہ اللہ کی شان ہے، اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، لیکن امتحان میں کامیابی پر پھر اللہ انعام دیتا ہے، اللہ کے خزانے کی کمی نہیں ہے۔ تو لہذا انشاءاللہ جو اگلا اسماعیل علیہ السلام والا امتحان ہے اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے جمعہ میں کر لیں گے۔ تو ساتھ یہ اعلان جیسے پہلے بھی میں نے جمعے میں کیا ہے کہ مسجد کے ساتھ والی جو جگہ ہے وہ ظاہر ہے اس کا بیان نہ ہوا ہے، لیکن الحمدللہ 4.5 لاکھ روپیہ جو ہے اس کو اب دے دیا، پہلے دیا تھا اس کو مطلب 2 لاکھ دیا تھا، پھر 2.5 لاکھ کی بات ہوئی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ بالکل صبح کی بات یہی کر رہے تھے کہ بات یہ ہے یہ اپنی گنجائش میں ہوتا ہے، اپنی گنجائش میں ہوتا ہے، جس کے پاس 100 کی گنجائش ہے، 500 کی ہے، 1000 کی ہے، لیکن یہ آپ بات یاد رکھیں کہ مر جانا ہم سب نے، ہمارے کتنے ساتھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو لیکن اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا، یہ دیکھو کہ ہم پہلے مسجد نہیں تھی، اب یہ مسجد میں جب یہ جگہ شامل ہو جانی ہے تو پھر قیامت تک اس کو کوئی ہٹا نہیں سکے گا، یہ مسجد ہی رہنی۔ مسجد ایسی جگہ ہوتی ہے جو بات سیر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ جناب کوئی بات میں ہاں باقی ہو معاملات ہوتے ہیں اور جگہوں کے، لیکن جو مسجد کے لیے فوکس ہو جائے وہ قیامت تک مسجد ہی رہنی، مسجد میں توسیع ہو سکتی ہے، کمی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی پاور ہے، اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ مانی صاحب ماشاءاللہ 1 لاکھ روپیہ یہ بھی ساتھ تعاون کیا کسی محلے میں سے نوجوان نے، اور ان کے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، ان کی والدہ کو اللہ صحت دے اور ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اور سارے احباب ہم سب جو ہیں، ہم سب ذمہ دار تو ظاہر ہے ہم لوگ ہی ہوتے ہیں جنہوں نے مینج کرنا ہوتا ہے،
باقی سارے ہم لوگ جو ہے اس دین کا حصہ ہے کہ اللہ کے گھر کی جو خدمت ہے وہ اپنا سمجھ کے اس کو کریں، کیونکہ یہ جو ہے نا جلد از جلد، کیونکہ یہ ٹائم تھوڑا ہی ہے، ابھی 2 مہینے تو تقریباً یا 1.5 مہینہ تو گزر گیا، تو سمجھو 3 ساڑھے 3 مہینوں کا جو ٹائم ہے اس کے اندر اندر وعدہ خلافی تو عام حالات میں بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ تو پھر ہم سب جو ہے اللہ کے گھر کے لیے وعدہ کیا ہوا ہے پیسے دینے کا، تو ٹائم پر دے دینے چاہیے. تو یہ آپ کے تعاون سے ہے، آپ خود بھی کوشش کریں، اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو بھی قائل کریں تاکہ یہ رقم جو ہے یہ کتنے یہ ٹائم کے اندر جو ہے وہ پوری ہو جائے. اور جتنی توفیق ہے اس کو ضرور کریں، کیونکہ جب جہاد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تو کئی صحابہ کو کھجوریں لے کر بھی حاضر ہو جاتے تھے، تو کئی بہت بڑے رقم جو ہے وہ دیتے تھے جس سے بڑے انتظامات ہوتے تھے. لہٰذا میرے پاس اگر گنجائش 500 کی ہے تو مجھ سے یہ تو نہیں پوچھا جانا کہ میں نے 10 لاکھ کیوں نہیں دیا. میرے پاس جتنی گنجائش ہے اس کا ضرور پوچھا جانا کتنی تو تھی، اتنا تو تم کر سکتے تھے، وہ کیوں نہیں کیا. تو لہٰذا اللہ کے اس گھر کے جو معاملہ ہے خریداری کا، اس کی ابھی بھی مطلب آپ سمجھیں کہ 12-13 لاکھ کم ہے، تو آپ بھرپور جو ہے اس کے اندر اپنا حصہ شامل فرمائیں اور دوست احباب کو کہیں، رشتہ داروں کو کہیں، اپنے والدین کے ثواب کے لیے کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے تمام گھروں کو، خصوصاً ہماری اس مسجد کو ہمیشہ کے لیے شاد آباد فرمائے.